وعلیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ میں بہت خوش ہوں کیونکہ کرونا کا پھیلاؤ بالکل ختم ہو گیا تقریباً. بہت کم جگہوں پر ایسا رہ گیا ہے کہ لوگ پریشان ہیں. پھر بھی گورنمنٹ ہمیں گائیڈ کر رہی ہے. معیشت بہت اچھی جا رہی ہے، بہت اچھی جا رہی ہے. یہ پورا ہفتہ میں بہت خوش ہوئی ہوں یہ دیکھ کے کہ معیشت بہت زبردست جا رہی ہے. ہماری خارجہ پالیسی بہت زبردست جاری ہے. فلسطین کے لیے جو محمود قریشی نے کہا، کشمیر کے لیے جو کہا، وہ بہت اچھا جا رہا ہے. اور باقی یہاں کے لیے کچھ دو چار باتیں ہیں جو مجھے ان کو بتانی ہے، نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو بتانی ہیں. شاید یہ بھول رہے ہیں کہ ہمارے دماغ کم غذا کھانے والے بچوں کی طرح چھوٹے رہ گئے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. نون لیگی اکثر پوچھتے ہیں کہ کہاں ہیں 50,000 نوکریاں، وہ کہاں ہیں کروڑ پتہ نہیں کم 50,000 مکان، اور کہاں ہیں نوکریاں؟ بے روزگار کر دیا لوگوں کو. ان کو میں بتا دوں کہ جو نوجوان کامیاب نوجوان پروگرام شروع ہوا ہے، یہ روزگار دینے کے لیے ہوا ہے. یہ جو قرضے دیے جا رہے ہیں، یہ لڑکوں کو ولیموں کے لیے نہیں دیے جا رہے، یہ انہیں کاروبار کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں. اگر کاروبار ایک لڑکا کرتا ہے اور اپنے ساتھ 2 لوگوں کو وہ شامل کر لیتا ہے ہیلپر کے طور پر، تو سمجھیں آپ 3 کو روزگار مل گیا. اسی طریقے سے اگر مکان کہاں گئے، تو اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مکان ہر صوبے میں ہر جگہ بن رہے ہیں مختلف جگہوں پر، اور وہ دیے بھی جا رہے ہیں. اچھا، اب آ جائیے. آج میں بھی دیکھ رہی تھی مفتی اسماعیل کو، وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کے برابر میں وہ بیٹھی تھیں مریم اورنگزیب بیٹھی تھی، جو شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار بنتی ہیں. وہ صحافی نے سوال کیا، بڑا اچھا. صحافیوں کی بھی ہمت ہو گئی ہے، ڈرتے تھے پہلے وہ ان سے. صحافی نے سوال کیا کہ آپ کی فیکٹری جو تھی وہ لیگی دور میں آپ کی فیکٹری نے 35 کروڑ نفع کمایا تھا، تو اب پی ٹی آئی کی دور حکومت میں آپ کی کمپنی نے دگنا منافع کمایا ہے، تو معیشت تباہ کیسے ہو گئی؟ اس پہ سب سے پہلے تو وہ شاہ کی وفادار بولی کہ یہ کیسا سوال ہے، کیونکہ انہیں تو عادت ہے سوال کے بندے بٹھانے کی اور سوال کرنے کی، لکھ کے دینے کی. اچھا، یہ گڑبڑائی. پھر وہ اسماعیل صاحب وہ گڑبڑائے، اور وہ گڑبڑا کے کہنے کہ غیر منطقی بہت انہوں نے جواب دیا کہ نہیں جی، تو وہ میری کمپنی کے منافع سے ملکی معیشت کا کیا تعلق؟ صحافی نے تو جواب نہیں دیا. میں ان کو بتاتی ہوں کہ ملکی معیشت کا تعلق یہ ہے کہ اگر آپ کے دور میں 35 کروڑ منافع ہو رہا تھا اور اب ڈبل ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے معیشت بڑھ گئی، ڈبل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ غیر منطقی سوال نہ دیں، بے وقوف نہیں ہیں ہم لوگ، سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. دوسری بات میں بلاول بھٹو کو کہنا چاہوں گی، 2-3 دن پہلے ان سے سنا، عجیب عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں لوگوں سے. ان سے سنا کہ جی وہ، کیونکہ اب تو یہ کہنے پہ تو مجبور ہو گئے ہیں کہ معیشت کے مطلب یہ کیا کریں، جو کہیں کہ نہیں غلط کہہ رہے ہیں آپ، جھوٹ کہہ رہے ہیں. کہہ چکے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جی وہ خزانے بھر گئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ خزانے بھر گئے ہیں، تو خزانے اگر بھر گئے ہیں تو بیچارے غریب عوام کا کیا تعلق ہے ان سے؟ کہ ان کو تو کچھ نہیں ملنا، ریلیف نہیں ملنا، مہنگائی زیادہ ہوئی بھی. بلاول بھٹو آپ کو میں بتا دوں، بلاول زرداری آپ کو میں بتا دوں کہ خزانے بھرنے سے مراد اب یہ ہے کہ جو خزانے پاکستان کی خزانے میں بھرے ہیں، یہ چاہے ٹیکس سے چاہے کیسے بھی لوگوں نے بھرے ہیں، تو یہ لندن جا کے فلیٹ نہیں بننے ان کے، نہ یہ منی لانڈرنگ میں استعمال ہونے ہیں، نہ یہ جعلی اکاؤنٹس میں جانے ہیں، بلکہ یہ بھرے ہوئے خزانے عوام کے لیے ہیں، جو عوام کی سہولت پر لگیں گے. ٹھیک ہے، اب آیا آپ کی سمجھ میں؟ اب انشاءاللہ آ جائے گا، آہستہ آہستہ آ جائے گا. اچھا جناب دوستوں، میں تم سے بات کرنے والی تھی آپ لوگوں سے کہ
میں نے پچھلی مرتبہ بات کی تھی چاند کے قیدی کی. میں نے پبلشر سے بات کی ہے. پبلشر نے کہا ہے کہ جو جہاں دنیا کے جس کونے میں ہم سے منگوائے گا